نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے درود و سلام ہوں امام الانبیاء ہادی رہبر و رہنما احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جن کو اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ حضرات گرامی، والدین کی ذمہ داریوں پر کچھ باتیں گزشتہ جمعہ آپ نے سنی تھی۔ والدین کی ذمہ داریاں جن کو حقوق اولاد بھی کہا جاتا ہے کہ اولاد کے کون کون سے حقوق ہیں جو والدین کی ذمہ داریاں ہیں، وہ اولاد کے حقوق ہی ہیں۔ ان میں جو بات گزشتہ جمعہ آپ نے سنی تھی وہ اولاد کے لیے حق حیات، بچوں کی زندگی کا تحفظ، یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ اپنے بچے کو وہ تحفظ دیں گے تاکہ وہ زندہ رہ سکے، اور اس کے لیے جتنی سہولتیں میسر ہیں وہ ان کو دیں گے تاکہ بچے زندہ رہ سکیں اور
یہ والدین کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ دوسری چیز حق پرورش ہے۔ بچے کی جو پرورش ہے یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے اولاد کا سوال کرتے ہیں تو ہمارے دل میں ایک تڑپ ہوتی ہے کہ ہمارا بھی بچہ ہونا چاہیے، ہمارے گھر میں بھی رونق ہونی چاہیے۔ اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی، آپ کو ایک عظیم نعمت سے نوازا، اب اس نعمت کی قدر کرنا، اس کو سنبھالنا، اس میں یہ دوسرے نمبر پر اس بچے کی پرورش شامل ہے، کیونکہ یہ ذمہ داری ہے۔ بچپن میں بچہ ہر چیز کا محتاج ہوتا ہے، کیونکہ وہ خود کچھ نہیں کر سکتا، سب کچھ والدین ہی کو کرنا ہوتا ہے۔ اس کے کھانے پینے کے معاملات ہوں، لباس کے ہوں، رہن سہن کے ہوں، یہ سب ذمہ داریاں اس کے ماں باپ پہ آتی ہیں، اور والدین ان چیزوں کو بخوشی قبول کریں، وہ اس چیز کو اپنے لیے بوجھ نہ سمجھیں کہ اب اس کی یہ ساری چیزیں پورا کرنے کے لیے یہ تو خرچہ ہو رہا ہے، تو بھئی آپ اس پر خرچ کریں گے، یہ کھائے پیے گا تو زندہ رہے گا، اور جو یہ آپ خرچ کر رہے ہیں اس خرچ کرنے پر بھی آپ کو نیکی ملے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل خانہ پر جو خرچ کیا جاتا ہے اس کو بھی آپ نے صدقہ اور نیکی قرار دیا، تو آپ تو نیکیاں کما رہے ہیں، اور گھر کے افراد پر یہ جو آپ خرچ کر رہے ہیں اس سے آپ کو نیکیاں بھی حاصل ہو رہی ہیں اور بچوں کی پرورش بھی ہو رہی ہے۔ بچے کی زندگی میں جو بھی نفع نقصان ہے وہ ذمہ داری بھی والدین پر ہے، کیونکہ بچہ نہیں جانتا کہ میرے لیے کون سی چیز فائدہ مند ہے، کون سی چیز نقصان دہ ہے، تو یہ نگہداشت میں شامل ہے کہ والدین کو اس پر بھی نظر رکھنی ہے کہ بچہ تو بچہ ہے، وہ نہیں سمجھتا کس چیز سے مجھے نقصان ہوگا، کس سے فائدہ ہوگا، یہ والدین ہی کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح بچے کو اس کے بچپن میں جو دودھ پینے کی عمر ہے، یہ جو رضاعت کی عمر ہے دودھ پینے کی، یہ ذمہ داری بھی والدین کی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید ان حقوق کو باقاعدہ بیان کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ میں اس کا ذکر بھی کیا، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین۔ دودھ پلانے کی جو مدت ہے قرآن مجید فرقان حمید اس کو ذکر کرتا ہے کہ وہ 2 سال ہے، اور یہ 2 سال جو بچے کو دودھ پلانا ہے یہ بچے کا حق ہے، کیونکہ یہ کھا پی تو سکتا نہیں ہے، اس کو دودھ پر زندہ رکھنا ہے اور یہ بچے کی ضرورت ہے، اور اس کا انتظام آپ کو کہیں بھاگ دوڑ کے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا انتظام اللہ نے خود کیا ہے۔ جس ماں نے اس بچے کو جنم دیا اللہ نے اسی سے اس کا انتظام بھی کر دیا۔ اب جب یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں تو ان کو بخوشی پورا بھی کرنا چاہیے، اور اس دوران یہ بات یاد رہے کہ جو بچے کا والد ہے اللہ رب العالمین نے اس کی ذمہ داریوں میں اس چیز کو شامل کیا ہے، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ بچے کا جو والد ہے یہ تمام اخراجات اس کے کھانے پینے کے، اس کے کپڑے کے، یہ تمام کے تمام اخراجات یہ والد کی ذمہ داری ہے، وہ اس کے لیے کوشش کرے گا۔ یہ ذمہ داری بچے کی ماں پر نہیں ہے، بچے کی ماں کا کام اس کو دودھ پلانا ہے، اور جو باپ ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ باقی تمام چیزیں وہ مہیا کرے گا، پورا کرے گا۔ ماں کی جو خوراک ہے اس کے لیے بھی، اور بچے کی جو ضروریات ہے اس کے لیے بھی، یہ تگ و دو بچے کے والد کو کرنی ہے۔ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اس معاشرے میں اگر آپ کچھ چند سال پیچھے چلے جائیں تو ہم دیکھتے تھے کہ جس گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے وہ ماں ہی اپنے بچے کو اپنا دودھ پلاتی تھی، اس کو باقاعدہ ایک ذمہ داری سمجھا جاتا تھا کہ بچے کو اس کی ماں ہی دودھ پلائے گی۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ
جس کو آج ہم کہتے ہیں کہ یہ ترقی یافتہ دور ہے، ترقی اتنی ہو گئی ہے اور لوگ اتنے سمجھدار ہو گئے ہیں کہ اب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں اپنا دودھ بچے کو نہیں پلاتی ہے، یعنی اتنی سمجھداری آ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں، اور ترقی دور میں اتنی ہو گئی ہے، ماں اتنی سمجھدار ہو گئی ہے کہ وہ بچے کو اپنا دودھ نہیں پلاتی، کیونکہ اس کے پاس اب تعلیم اتنی آ گئی ہے کہ وہ اپنے بچے کو اپنا دودھ ہی نہیں پلاتی، یعنی اللہ کی بات کو بھی نہیں مان رہی ہے، اتنی تعلیم آ گئی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں موجودہ معاشرے میں کہ آج کے دور میں اگر ماں اپنے بچے کو اپنا دودھ نہیں پلاتی تو وہ محبتیں بھی پہلے والی باقی نہیں رہی ہیں۔ جو ماں اور بچے کی ایک محبت ہوتی ہے، آج کے دور میں وہ محبت بھی نظر نہیں آ رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر اس پر آپ غور کریں گے، اس سے پہلے جو مائیں اپنے بچوں کو اپنا دودھ پلاتی تھی، ماں کا اپنے بچے کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگانا، بچہ اپنی ماں سے مانوس ہوتا ہے، اس کا دودھ پیتا ہے، اور اس بچے کے اندر اپنی ماں والی بہت ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں، یہ فطرتی امر ہے یہ۔ اور دور حاضر میں بالکل لوگ اس سے دور ہو چکے ہیں، اور جب مائیں اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی تو ان ماؤں کی جو شفقت اور محبت اپنے بچے کو اس کے بچپنے کے اندر ملنی تھی، وہ اس سے شاید محروم ہو جاتا ہے۔ اور اس کے نقصانات میں آج ہم دیکھ رہے ہیں، بچے اپنی ماں سے اتنا قریب نہیں ہیں جتنا پہلے ہوا کرتے تھے۔ اور دوسری اس کی ایک اور وجہ اور نقصان بھی سامنے آ رہا ہے۔ آج کل عورتوں کے اندر جو چھاتی کی بیماریاں ہیں وہ دن بدن بڑھ رہی ہیں اور اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جب ایک عورت اپنے بچے کو جنم دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی چھاتی میں دودھ پیدا کرتا ہے اس کے بچے کے لیے۔ یہ خوراک کا انتظام اللہ خود فرما رہا ہے۔ اب دودھ موجود ہے لیکن ماں بچے کو نہیں پلاتی، بلکہ اس کو کوئی دوسری چیز پلاتی ہے جو بازاری ہے، چاہے وہ دودھ ہے، پاؤڈر ہے، کوئی بھی چیز ہے۔ جب ماں اپنے بچے کو دودھ نہیں پلاتی، اللہ تعالیٰ اس کا دودھ اس بچے کے لیے لے کے آ رہا ہے اس کی چھاتی میں، لیکن ماں اس کو نہیں پلا رہی، وہ دودھ اندر ہی خشک ہو رہا ہے۔ وہ جو دودھ بڑھ رہا تھا اب وہ خشک ہو رہا ہے، جو اندر ہی خشک ہوگا تو اس سے چھاتی کی بیماریاں کیسے پیدا نہیں ہوں گی؟ اور موجودہ دور میں آپ دیکھتے ہیں خواتین کے اندر دن بدن اس بیماری میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور آج کے ڈاکٹر بھی یہ کہنے پر مجبور ہو چکے ہیں کہ عورتوں کے اندر اس بیماری کی روک تھام کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ بچپن میں اپنے بچے کو دودھ پلائے گی۔ بچے کا جو بچپنا ہے 2 سال کا، اور 2 سال اگر یہ اپنے بچے کو دودھ پلائے گی تو انشاءاللہ یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ اور ماں کی جو صحت کا تحفظ ہے وہ اللہ نے اس میں رکھا ہوا ہے۔ بچے کا حق اس کو ملے گا، ماں کی زندگی کا تحفظ اس کو ملے گا۔ اللہ تعالی نے تو سارے معاملات انسان کی جو فطرت ہے اس کے مطابق بنائے ہیں، جو جو انسان کی ضروریات تھیں۔ اور ہم آج دعوے کرتے ہیں کہ جی پڑھا لکھا معاشرہ ہے، ہم ایسا کہاں کر سکتے ہیں؟ بھلا عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتے ہوئے شرماتی ہے کہ لوگ کہیں گے اتنی چھوٹی عمر میں اس نے شادی کر لی اور اس کے بچے بھی ہیں، تو وہ اپنے آپ کو ماں بھی نہیں کہلواتی، اپنے بچے کو سینے سے بھی نہیں لگاتی، دودھ بھی نہیں پلاتی، تاکہ معاشرے کے اندر یہ نہ کہا جائے کہ یہ بچے کی ماں بن گئی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے سوچ کا، جبکہ شرعی اعتبار سے ماں کا رشتہ ایک مقدس رشتہ ہے، اور ماں عورت جب ماں بنتی ہے تو ہی اس کو وہ عزت اور مقام حاصل ہوتا ہے، وہ فضیلت حاصل ہوتی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ جب تک عورت ماں نہیں بنتی، جب وہ صاحب اولاد نہیں ہوتی، تو ماں والی جو فضیلتیں ہیں اس کو حاصل کہاں ہوں گی؟ آج ضرورت ہے اپنے معاشرے کے اندر اسی سوچ کو بیدار کرنے کی جو شریعت نے ہمیں سوچ دی ہے۔ ماں اپنی ذمہ داریوں میں اس چیز کو شامل کرے، اپنے بچے کو وہ دودھ خود پلائے، پھر دیکھیے وہ محبتیں اولاد کے اندر لوٹتی ہیں کہ نہیں لوٹتی، پھر دیکھیے وہ بیماریاں ختم ہوتی ہیں کہ نہیں ختم ہوتی۔ اور جو بچے کا باپ ہے اس کو چاہیے کہ وہ ان انتظامات کے لیے جتنے بھی اخراجات ہیں اس کے لیے وہ تیار رہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ اپنے بچے کی بہترین پرورش کریں گے۔ پھر اولاد کے درمیان
چاہے وہ بچے ہوں یا بچیاں، بیٹے ہوں یا بیٹیاں، ماں باپ کو ان کی تعلیم، ان کی پرورش، ان کی تربیت سب کے لیے بالکل برابری سرابری کرنی چاہیے۔ جتنا حق بیٹے کا ہے اتنا ہی حق بیٹی کا ہے۔ اگر وہ اپنے بچے کو تعلیم دلواتے ہیں تو بچی کا بھی حق ہے، اگر اس کو اچھا کھلاتے ہیں تو بچی کا بھی اتنا ہی حق ہے، اور اگر اس کو اچھا پہناتے ہیں تو بچی کا بھی اتنا ہی حق ہے۔ حقوق کے معاملات میں یہ ساری والدین کی ذمہ داری ہے، اپنے اولاد کے درمیان وہ برابری کا معاملہ اختیار کریں گے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ایسا شخص جو برابری اختیار کرے، ان کے درمیان کوئی فرق نہ کرے، آپ نے اس کو جنت کی بشارت دی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو گویا انسان کو جنت میں جو لے جانے والے اعمال ہیں، ان اعمال کے اندر ایک عمل یہ بھی شامل ہے کہ وہ اپنے بیٹے اور بیٹی کے اندر وہ فرق نہیں کرے گا۔ جیسے کچھ قوموں میں یا برادریوں میں یا معاشروں کے اندر ایسی چیزیں موجود ہوتی ہے کہ وہ بیٹے کو ترجیح زیادہ دیتے ہیں اور بیٹی کو ترجیح نہیں دیتے۔ سوچ کیا ہے کہ یہ بڑی ہوگی تو یہ تو اس گھر میں رہے گی نہیں، یہ تو کسی اور گھر میں چلی جائے گی، شادی ہوگی، اس کا گھر تبدیل ہو جائے گا، تو لہذا یہ تو ہم کسی کی بچی ہے جو پال رہے ہیں۔ یہ جو سوچ ہے، اسلام نے یہ سوچ ہمیں نہیں دی۔ اسلام جو سوچ ہمیں دیتا ہے وہ حق پرورش اولاد کے لیے بیٹے اور بیٹی کے لیے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دودھ پلانے کی جو مدت 2 سال کی مقرر کی ہے، اس میں کوئی تفریق نہیں کی کہ بیٹے کو 2 سال پلاؤ تو بیٹی کو 1 سال پلاؤ۔ اللہ نے کوئی تفریق نہیں رکھی، دونوں کے لیے ایک ہی ہے، کھانے پینے میں، اس کے لباس میں، تعلیم میں، رہن سہن میں، دونوں کا حق ہے، اور یہ ذمہ داری والدین کی ہے۔ اور اگر کوئی والدین تفریق کرتے ہیں، اللہ کے ہاں وہ مجرم قرار پائیں گے کہ وہ یہ تفریق کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اسی طرح معاملہ جو تعلیم کا ہے، سیکھنے اور سکھانے کا ہے، جتنی معاشرے میں ضرورت ہے ہمیں بچوں کی تعلیم کی، دونوں کا حق ہے۔ ہاں، بچوں کا اپنا شوق الگ الگ ہو سکتا ہے، تو ان کا جو شوق ہے اس کے مطابق آپ ان کو سکھا سکتے ہیں، مگر آپ اپنے طور پر یہ ذہن میں نہیں رکھیں گے کہ میں بچی کو کم پڑھاؤں گا، بچے کو میں زیادہ پڑھاؤں گا۔ جس کی جتنی ضرورت ہے، جتنا شوق ہے، اس کے مطابق آپ پڑھائیں۔ یہ تفریق نہیں آنی چاہیے کہ بیٹی کو بالکل نہ پڑھایا جائے اور بچے کو خوب پڑھایا جائے۔ اگر ایسا ہوگا تو یہ تفریق ہے، اور یہ فرق دین اسلام برداشت نہیں کرتا۔ دوسری چیز، جس گھر میں بچے پیدا ہوتے ہیں اس گھر کے ماحول سے بچے بہت کچھ سیکھتے ہیں، تو والدین کی ذمہ داریوں میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ وہ اپنے گھر کے ماحول کو جتنا ہو سکے دینی اور اسلامی رکھیں گے اور بنائیں گے، تاکہ بچے اچھا سوچیں اور اچھا سیکھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ ان یہودانی او ینصرانی او یمجسانی۔ ہر پیدا ہونے والا بچہ وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ فطرت سے مراد اللہ تعالیٰ کا بچے کو فطرت اسلام پر پیدا کرنا۔ بچہ پیدا ہونے والا گویا مسلمان ہی پیدا ہو رہا ہے، مگر وہ جس ماحول میں پیدا ہو رہا ہے اس ماحول کو وہ قبول کرتا ہے۔ اب اگر اس ماحول میں رہنے والے جو والدین ہیں وہ مسلمان ہیں تو بچہ اسلام سیکھے گا، اور اگر اس ماحول میں رہنے والے جو والدین ہیں وہ یہودی ہیں تو بچہ ان سے وہی تعلیم سیکھے گا، اگر وہ عیسائی ہیں تو بچہ ان سے وہی طریقہ سیکھے گا۔ یعنی اللہ نے اس پیدا ہونے والے بچے کو یہودی یا عیسائی پیدا نہیں کیا، اللہ نے اس بچے کو فطرت اسلام پر پیدا کیا۔ اب یہ بچہ جو ماحول دیکھتا اور سیکھتا ہے اسی کو قبول کرتا ہے۔ تو اگر ایک مسلم گھرانے کے اندر پیدا ہونے والا بچہ اپنے ماں باپ کو دیکھے کہ ان میں تو اسلام کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے تو ان سے وہ وہی سیکھے گا، اور بڑا ہونے کے بعد پتہ چلے گا کہ گھرانہ تو یہ مسلمانوں کا ہے مگر ہمارے جو ماں باپ ہیں ان میں اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔
تو پیدا ہوا بچہ اسلامی گھرانے میں فطرت اسلام پر، مگر ماں باپ دین سے دور تھے، اور ان میں جب تعلیم نہیں تھی تو بچہ ان سے وہی کچھ سیکھتا ہے جو والدین کے پاس موجود تھا۔ تو والدین کی ذمہ داریوں میں یہ چیز شامل ہے کہ وہ اپنے آپ کو دین کے قریب کریں، تاکہ ہمارے گھروں میں جو ہمارے بچے ہیں وہ ہم سے بچپنے کے اندر جو کچھ سیکھیں وہ چیزیں وہی ہونی چاہیے جو دین اسلام کی تعلیمات ہیں۔ شاید معاشرے کے اندر کچھ گھرانے ایسے ہوں گے کہ جو اس کے لیے فکر مند بھی ہیں کہ ہمارا بچہ بولے تو اچھا بولے، جو کچھ سیکھے تو اچھا سیکھے، اور اگر ایسی کوشش معاشرے میں گھروں میں ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اس کے علاوہ حقوق کے اندر ایک حق شریعت نے حق میراث رکھا ہے، وراثت کا حق۔ اولاد کے آئینی حقوق میں یہ حق میراث بھی شامل ہے۔ دین اسلام نے اولاد کو باپ کی جائیداد میں سے نہ صرف اس کو شریک کیا ہے، بلکہ شریعت نے اس کا جو حصہ ہے اس کو بھی متعین کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ اسلام نے صرف یہ بیان کر دیا کہ باپ کے مرنے کے بعد اس کا جو ترکہ اور اس کا میراث کا معاملہ ہے اس میں والدین جو چھوڑ کے جائیں گے اولاد کا حصہ ہے، نہیں، صرف یہ بیان نہیں کیا کہ حصہ ہے، بلکہ یہ بھی بتایا کہ حصہ ہے تو وہ حصہ ہے کتنا، وہ حصہ بھی مقرر کیا ہے۔ یہ ہے دین اسلام کا امتیاز کہ وہ اپنے ماننے والوں کو کسی بھی جگہ پر تنہا نہیں چھوڑتا، جہاں ان کا حق ہے ان کا حق بھی بیان کرتا ہے، وہ حق کتنا ہے اس کو بھی بیان کرتا ہے۔ اور یہاں معاملہ کیونکہ ترکے کا ہے، میراث کا ہے، گھر کے اندر ماں باپ بڑے ہوتے ہیں، اب ان بڑوں کے انتقال کے بعد جو پیچھے ہیں وہ اولاد ہیں، اور اولاد چھوٹی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حصے خود مقرر کیے، اس لیے کہ اب بڑے تو دنیا میں ہیں نہیں، ان کے ماں باپ تو فوت ہو گئے، اب پیچھے خون خرابہ نہ ہو، لڑائی جھگڑا نہ ہو، حصے خود بیان کر دیے کہ بیٹے کو کتنا ملے گا، بیٹی کو کتنا ملے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے حصے خود مقرر فرما کر ان کو ان کا حق دینا چاہتا ہے کہ جس کا جو حق ہے اس کو اتنا ہی ملنا چاہیے۔ اور یہ اس لیے بھی کہ معاشرے میں کسی پر کوئی ظلم بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بعض معاشروں میں ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ شاید ماں باپ کے مرنے کے بعد یہ سارا قبضہ جو بڑے ہوتے ہیں بہن بھائیوں میں، رشتہ داروں میں، وہ اس پر قبضہ جما لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سوچ کو ختم کرنے کے لیے خود حصے بیان فرما دیے کہ کوئی یہ نہ سوچے کہ بہن بھائیوں کے اندر جو بڑا ہے تو اس کو زیادہ ملے گا، جو چھوٹا ہے تو اس کو کم ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ اولاد ہونے میں سب برابر ہیں، حصے اللہ نے خود تقسیم فرما دیے۔ اور اگر ہم قدیم معاشرے کو دیکھتے ہیں تو اس میں یہ چیز ہمیں ملتی ہے کہ وہاں وراثت کا جو تصور پایا جاتا تھا، ان کے اندر بڑے چھوٹے کی تفریق تھی، یہ معاشرتی اصول تھا لوگوں کا، اور جو بیٹیاں ہوتی تھیں ان بیٹیوں کو محروم رکھا جاتا تھا۔ اس سے قبل آپ جمعے میں سن چکے ہیں بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اور اگر کوئی ہوتی بھی تھی تو اس کو اس کے میراث میں سے کچھ نہیں دیا جاتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ یہ کہ صرف اس چیز کو بیان کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حصے مقرر تھے اس کی بھی تفصیل بیان فرما دی، اور اس بات کی بھی وضاحت کر دی کہ باپ کو جائز وجہ کے بغیر قانونی طور پر اولاد کو جائیداد سے محروم کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں شاید کوئی دن خالی گزرتا ہوگا کہ اخبارات کے اندر یہ اشتہار نہ آتا ہو کہ فلاں شخص نے اپنے بیٹے کو یا اپنی بیٹی کو اپنی وراثت سے یا جائیداد سے لا تعلق کر دیا، آپ کر دیا کہ باپ ہونے کی حیثیت سے اب یہ نہ میرا بیٹا ہے نہ جائیداد میں اس کا کوئی حصہ ہے۔ آئے دن اخبارات میں آتا ہے۔ شریعت کہتی ہے ایسا کرنے کا کسی کو کوئی حق نہیں ہے۔ سوچئے کوئی باپ یہ کہے کہ میں اس کو اپنا بیٹا نہیں مانتا تو کیا اس کے کہنے سے یہ انکار ہو جائے گا؟ اگر یہ کہے کہ میں اپنی جائیداد میں سے اس کو کوئی حصہ نہیں دوں گا
تو کیا انکار کرنے سے اللہ کے ہاں یہ بچ جائے گا؟ یہ بیٹا تمہارے ہاں پیدا اللہ نے کیا، جو مال تمہارے پاس ہے یہ اللہ نے دیا، تمہارے اس مال کے اندر جو اس کا حصہ بنتا ہے وہ اسی کا ہے، تمہارے کہنے سے منع کرنے سے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دنیا میں نہیں دو گے تو آخرت میں دینا پڑے گا، دنیا میں مال چلے گا، آخرت میں نیکیاں چلیں گی۔ تو یہ سوچ آپ کو سوچنی ہے کہ آپ کے فیصلے کس طرف جا رہے ہیں۔ اشتہار دینے سے، اعلان کرنے سے، اس طرح کے دعوے کرنے سے آپ کسی کو بھی اس کے حق سے محروم نہیں کر سکتے، اور کسی کو ایسا کوئی اقدام کرنا بھی نہیں چاہیے کہ وہ اس سے اپنی آخرت کو برباد نہ کر لے۔ اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے، کیونکہ نافرمانی کی بنا پر ایسا کیا جاتا ہے نا، اگر اولاد نافرمان ہے تو آپ کو اس کے لیے پھر اچھا سوچنا چاہیے تھا، اس کی میں تربیت اچھی کرتا، تعلیم اچھی دیتا، تاکہ بڑا ہو کر یہ ایسا نہ کرتا۔ لیکن اگر اس نے ایسا کر لیا تو وہ اللہ کے ہاں مجرم ہوگا کہ یہ نافرمان ہے، مگر آپ اس کی نافرمانی کی وجہ سے خود کیوں گناہگار ہو رہے؟ اس کا جو حق بنتا ہے اس کو دو، اگر نہیں دو گے تو پھر آپ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہوں گے۔ حق کتنا بنتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ رب العالمین تم کو حکم دیتا ہے ان حصوں کے بارے میں کہ تمہاری اولاد کے سلسلے میں یہ بات یاد رہے کہ لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے، لڑکے کو ڈبل ملے گا تو لڑکی کو سنگل ملے گا۔ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں بہت سارے لوگوں کی یہ سوچ ہے اور ان کے ذہنوں میں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہوگا کہ معاشرے کے اندر جو چیز سوچی جا رہی ہے، لوگوں کے ذہنوں میں جو سوال ہے کہ اللہ رب العالمین نے وراثت کے اندر بیٹے کو 2 حصے یعنی ڈبل اور بیٹی کو 1 حصہ یعنی سنگل دیا، تو اللہ نے انصاف تو نہیں کیا؟ نعوذ باللہ۔ بعض لوگوں کی یہ سوچ ہو سکتی ہے کہ اللہ نے یہاں انصاف نہیں کیا، بیٹے کو ڈبل بیٹی کو سنگل، تو اولاد ہونے میں دونوں برابر ہیں، اور شریعت یہ بھی کہتی ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد میں کوئی فرق نہیں کریں گے، جتنی تعلیم بیٹے کی اتنی بیٹی کی، جتنی چیزیں اس کو لے کر دیں جو ضروریات میں شامل ہیں اتنی بیٹی کی۔ جب شریعت کہتی ہے برابری تو یہاں اللہ نے برابری کیوں نہیں رکھی؟ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو، تو یہ بات یاد رہے، شریعت مطہرہ نے جو اصول بیان کیے ہیں، وہ اصول جو بیان کیے ہیں ان کے اندر بھی بہت ساری حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ اگرچہ موجودہ معاشرے میں اسی سوچ کے حامل لوگ اپنے حقوق لینے کے لیے شریعت کو چھوڑ کر سڑکوں اور چوراہوں پر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، جو لوگ اپنے حق لینے کے لیے آوازیں بلند کر رہے ہیں، اصل میں ان کو ان کا حق جو دین نے اور شریعت نے دیا ہے وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ دین اور شریعت ان لوگوں نے پڑھا نہیں، تو ان کو کیا پتہ کہ ہمارا حق بیان کیا ہوا ہے۔ اس حق سے لا علمی کی وجہ سے یہ روڈوں پر چوراہوں پر نکل کر اپنے حقوق کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ حقوق کے لیے جو روڈوں پر سڑکوں پر لوگ نکل آئے ہیں، ان نکلنے والوں کے اندر تو بہت سارے ایسے ہیں جو بے حیائی کو فروغ دے رہے، بہت سارے ایسے ہیں جو معاشرے کے اندر اپنے والدین کی عزت کو اچھال رہے ہیں، اس کے اندر مرد بھی ہیں اور اس کے اندر نوجوان لڑکیاں اور عورتیں بھی ہیں، اور وہ آوازیں لگا رہی ہیں کہ ہمارے جو حقوق ہیں وہ ہمیں ملنے چاہیے، ہمیں جو آزادی ہے وہ ہمیں ملنی چاہیے۔ جس کو دین اسلام کا نہیں پتہ وہ اس طرح کی باتیں کر سکتا ہے، اصل وجہ یہ کہ ان کو اسلام کا پتہ ہی نہیں ہے، اور جس کو اسلام کا پتہ ہے وہ سچا مسلمان ہے، وہ ایسا کر نہیں سکتا، نہ وہ روڈوں میں نکلے گا، نہ وہ چوراہوں پہ نکلے گا، نہ وہ ایسی آوازیں بلند کرے گا، اس لیے کہ اس میں حیا ہے اور وہ شریعت کو جانتا ہے، اس کو پتہ ہے جتنے حقوق ہمیں اسلام نے دیے ہیں دنیا کا کوئی مذہب اور قانون نہیں ہے جو یہ ہمیں حق دلوا سکے۔ شریعت مطہرہ کے بیان کردہ جو حقوق ہیں ان میں اگر آپ جانتے ہوں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مرد کے مقابلے میں عورت کو جو حصہ دیا گیا وہ آدھا ہے، یعنی مرد کو ڈبل ہے تو عورت کو آدھا ہے،
اور یہ بات یاد رہے کہ شریعت نے یہ جو حصے بیان کیے ہیں، عورت کی حیثیتیں الگ الگ ہوتی ہیں، ان الگ الگ حیثیتوں میں عورت کو حصے الگ الگ ملتے ہیں۔ عورت کا صرف حصہ ایک نہیں ہے، عورت کا حصہ صرف ایک نہیں ہے، عورت کے حصے کئی سارے ہیں۔ جو بندہ یہ جان لے کہ عورت کے حصے کئی سارے ہیں تو دین نے، شریعت نے اس کو اتنے حقوق دلوائے ہیں، اس کو کسی اور حق کے لیے لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ عورت کو حصہ ملتا ہے بیٹی ہونے کی حیثیت میں، باپ فوت ہو گیا، بیٹی ہونے کی حیثیت سے باپ سے وراثت کے اندر اس کو حصہ ملتا ہے۔ تو عورت کا ایک مقام ہو گیا کہ وہ بحیثیت بیٹی ہے اور باپ کی وراثت میں اس کو حصہ مل رہا ہے۔ اور دوسرا، عورت کا جو روپ ہے وہ بیوی کی صورت میں ہے۔ اب یہ بیوی ہے، اس کا شوہر فوت ہو گیا، اس کا شوہر جو کچھ چھوڑ کے گیا اس کے اندر بھی عورت کا حصہ ہے، باپ سے بھی لے لیا، شوہر سے بھی لے لیا۔ پھر جب وہ اس شوہر کے نکاح میں آئی تھی اس وقت اس کو حق مہر ملا تھا۔ جب نکاح ہوتا ہے اس سے پہلے حق مہر طے کیا جاتا ہے، تو عورت جس مرد سے نکاح کرتی ہے اس سے حق مہر بھی لیتی ہے، وہ کم ہو یا زیادہ، مال تو ہے نا، وہ بھی دے کون رہا ہے؟ مرد دے رہا ہے۔ باپ ہے، مر گیا، بیٹی کو مل رہا ہے تو مرد سے ملا نا، اور جس سے نکاح ہو رہا ہے اس سے حق مہر لے رہی ہے، اس کے ساتھ زندگی گزاری، وہ شوہر تھا اس کا، وہ فوت ہو گیا، اب شوہر کے ترکے میں سے بھی عورت کا حصہ ہے۔ تو شریعت نے عورت کو محروم کہاں رکھا ہے؟ عورت کو جن جن طریقوں سے یہ مال مل رہا ہے وہ مردوں ہی کے ذریعے سے مل رہا ہے۔ اگر اس کو آپ جمع اور اکٹھا کریں گے تو یہ مردوں سے زیادہ بنتا ہے، اور یہ صرف دین اسلام نے عورت کو اس کا حق دلوایا ہے۔ آج جو عورتیں معاشرے میں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ دعویٰ کرتے ہمیں ہمارا حق نہیں ملا، ان کو ان کے حق کا پتہ ہی نہیں ہے، شاید وہ کسی اور حق کی بات کر رہی ہیں۔ تو وہ والا حق روڈوں پہ نہیں ملتا ہے، وہ نکاح کرنے سے ملتا ہے، اور اس کے لیے اسلام نے ایک جائز طریقہ رکھا ہے۔ اس کے لیے آپ اسلام کی طرف آئیں گے، اسلام آپ کو آپ کا حق دلوائے گا، لیکن آپ دین اسلام اور اس کی تعلیمات کو چھوڑ کر اگر آوازیں بلند کریں گے تو یہ اللہ اور اس کے رسول نے جو آپ کو تعلیمات بتلائیں یا حقوق بیان کیے ان سے لا علمی کی بنا پر ایسا ہو رہا ہے۔ آخری چیز، ان حقوق کے اندر جو آئینی حقوق آپ سن رہے ہیں اس میں ہے حق نکاح۔ نکاح کرنا یہ اولاد کا حق ہے اور یہ والدین کی ذمہ داریوں میں اہم ترین ذمہ داری ہے، اور ان ذمہ داریوں میں والدین اس چیز کے لیے اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھیں، اپنی اولاد کے لیے اچھے رشتوں کا انتخاب اور ان کے نکاح وقت پر، اور ان ذمہ داریوں سے اپنے آپ کو آزاد کرنا کہ ہم نے ان کے نکاح کر دیے، شادیاں کر دی، اب وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، والدین کو یہ ذمہ داریاں اچھے طریقے سے نبھانا ہوں گی۔ شریعت مطہرہ نے جہاں تعلیم، تربیت، پرورش، یہ تمام حقوق بیان کیے، وہ حق نکاح کو بھی بیان کیا۔ اور جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اس معاشرے کے اندر دیکھا یہ جاتا ہے کیونکہ جنسی اختلاط بہت زیادہ ہے، مردوں اور عورتوں کا اکٹھا کسی جگہ کام کرنا، اکٹھے رہنا، اور اس سے جو برائیاں جنم لیتی ہیں اس سے معاشرے کے اندر جو شریعت کے جو بیان کردہ اصول ہیں پردے وغیرہ کے، اس سے دوری اختیار کی جاتی ہے، اور اس سے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی جاتی ہے، اس سے معاشرے کے اندر کئی سارے جرائم پیدا ہوتے ہیں، اور پھر ان جرائم کی وجہ سے کئی قتل و غارت تک بھی معاملات پہنچ جاتے ہیں، اور پھر وہاں پر جو آپس میں محبتوں کا اظہار ہوتے ہیں اس سے ماں باپ کی جو عزت ہے وہ خاک میں مل جاتی ہے، پھر وہ نوجوان جوڑے گھروں سے بھاگتے ہیں اور اپنی مرضی سے کورٹ میں جا کے شادیاں کرتے ہیں، جس کا شریعت کے اندر اصول بیان کیا گیا ہے، لا نکاح الا بولی، ولی اور سرپرست اور ذمہ دار کے بغیر ایسے نکاح منعقد ہی نہیں ہوتے۔ تو معاشرے میں یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ جب والدین اپنی ذمہ داری کو صحیح طور پر ادا نہیں کرتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رہے، جب یہ شریعت نے والدین کو ذمہ داریوں میں یہ ذمہ داری سونپی ہے حق نکاح کے والدین اپنی اولاد کے لیے مناسب رشتوں کا انتظام کریں گے، تو اس کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے کہ ماں باپ زبردستی اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی شادی کریں گے،
یہ شریعت نے اگر حق دیا ہے تو حق زبردستی مسلط نہیں ہوتا، اس کے اندر اپنی اولاد کے ساتھ مشورہ کرنا، یا جیسے شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو ایک نظر دیکھ بھی سکتے ہیں اور اس کے بعد وہ رشتے طے کیے جائیں، اگر شریعت کے بیان کردہ اصولوں کے مطابق آپ ان کو یہ حق دیں گے تو ان کی زندگی اچھی گزرے گی۔ جہاں زبردستی والدین اپنا حکم نافذ کرتے ہیں وہاں پر وہ والدین کی وجہ سے زندگی تو گزارتے رہتے ہیں مگر وہاں سکون نہیں ہوتا، نہ محبت کی شادیاں کامیاب ہوتی ہیں نہ زبردستی کی شادیاں کامیاب ہوتی ہیں۔ شادیاں وہی کامیاب ہوتی ہیں جو آپس میں مشورے کے ساتھ کی جائیں، والدین اپنی اولاد کو رشتوں کے معاملے میں مشورے میں شامل کریں، ان کی رضامندی لیں اور اولاد کی خوشی کی بنا پر ایسے جو اچھے رشتے ہیں ان کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ ہاں جہاں پر اولاد اپنی مرضی کرتی ہے اور والدین جانتے ہیں کہ یہ رشتہ ٹھیک نہیں ہے، وہاں پر اولاد کو چاہیے اپنے ماں باپ کی بات کو مانے، اس لیے کہ ماں باپ کی جو زندگی ہے ان کا تجربہ زیادہ ہے۔ ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوا کرتی۔ آج کل کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں کسی کی گاڑی کو دیکھ کر، کسی کی دکان کو دیکھ کر، کسی کے چہرے کی خوبصورتی کو دیکھ کر، کسی کے پاس مہنگا موبائل دیکھ کر اس پر اپنا دل ہار بیٹھتے ہیں کہ بس جی مجھے تو سب کچھ یہی مل گیا۔ اب اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ گاڑی بھی اس کے باپ کی ہے، یہ گھر بھی اس کے باپ کا ہے، یہ موبائل بھی باپ نے لے کے دیا، یہ تو کنگلا ہے، اس کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ تو یہ تمام جو فیصلے ہیں یہ سمجھداری سے کرنے کے ہوتے ہیں، اور شریعت سے بڑھ کر آپ کو اصول کون بتائے گا؟ آپ شریعت کے دائرے میں رہ کر ان حقوق کے لیے کوشش کریں گے تو ہر ایک کی جو عزت ہے، ہر ایک کا جو مقام ہے وہ اس کو ملے گا۔ اور یہ بات یاد رہے، بڑھتی ہوئی عمروں کے ساتھ چاہے وہ بچے ہوں یا بچیاں، یہ جو ہم تاخیر کرتے ہیں رشتوں میں، بال بچوں کے سفید ہو جاتے ہیں، عمر ان کی بڑھ جاتی ہے، پھر ان کے رشتے جو ان کے لیے چاہیے تھے وہ نہیں ملتے تو ان کی زندگیاں ایسے ہی گزرتی ہیں۔ یہ حق تلفی ہے اور والدین کو چاہیے کہ ان چیزوں سے بچنے کے لیے جتنا جلد ہو سکے اپنی اولاد کے رشتوں کے معاملے میں فکر مند ہو جائیں تاکہ عمر زیادہ نہ ہو۔ ایک مناسب عمر تک اگر 20 سال سے بچہ یا بچی اوپر ہو گئے تو کوشش کریں 22 یا 25 سال کی عمر میں ان کے نکاح ہو جانے چاہیے، یہی شادی کی عمر ہے۔ اس سے زیادہ آپ ان کو بٹھائے رکھیں گے تو وہ اگر گناہ کی طرف نہیں جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ کیا خیال ہے آج کے معاشرے کے اندر گناہوں سے بچنا کوئی اتنا آسان ہے؟ جہاں جگہ جگہ پر گناہوں کے اڈے موجود ہوں، راستے بھی کھلے ہوں، آسانیاں بھی ہوں، اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر نکاح کو مشکل بنا دیا گیا اور گناہ اور اس کے جو طریقے ہیں ان کو آسان کر دیا گیا۔ تو یہ نوجوان طبقہ کس کی طرف جائے گا؟ ضرورت ہے حق کے نکاح کے لیے والدین معاشرے میں اپنا کردار ادا کریں، مناسب رشتوں کے ملنے کے بعد اس کو مزید تاخیر کا شکار نہ ہونے دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کو سیکھنے، دین کو سمجھنے، اپنی اصلاح کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔